آج ویو 360 میں اینٹیفا کیا ہے؟ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف انتہائی بائیں بازو کی نظریاتی مہم کیا جان لیوا ہو رہی ہے؟ افغانستان کے مستقبل پر طالبان سے بات کرنے کے لیے تیار خواتین مذاکرات کار، اور کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں امریکی ادارہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول تنقید کے نشانے پر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکہ کی سڑکوں پہ تشدد اور توڑ پھوڑ کے مناظر دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں اب صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں اور نسلی مساوات کے مطالبوں میں صرف دائیں اور بائیں بازو کی سوچ کا نظریاتی تصادم میں دکھائی نہیں دے رہا، بلکہ یہ اختلاف اب جانی اور مالی نقصان کا سبب بھی بن رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں امریکہ کے سیاسی منظرنامے سے۔ منگل کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے شہر کا دورہ کیا جہاں مظاہروں کے ساتھ لوٹ مار میں بہت سے کاروباروں کا نقصان ہو چکا ہے۔ صدر کا پیغام تھا لا اینڈ آرڈر، لیکن ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ صدر کے بیانات ہی بدامنی کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک سیاہ فام جیکب بلیک کی پولیس کی فائرنگ سے مفلوج ہو جانے پر امریکی ریاست وسکانسن کے شہر کینوشا میں پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز اس شہر کا دورہ کیا تو ان کا استقبال مظاہرین اور جوابی مظاہرین نے کیا۔ سفید فام پولیس آفیسر نے اس سیاہ فام شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش میں پشت پر 7 گولیاں ماری تھیں۔ کینوشا کے میئر اور وسکانسن کے گورنر کے ان بیانات کے باوجود کہ صدر کا یہ دورہ نسلی تناؤ میں اضافے کا باعث بنے گا، صدر ٹرمپ نے بدامنی کے دوران تباہ ہونے والے کاروباری علاقے کا دورہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے ملاقات تو کی، لیکن جیکب بلیک کے خاندان سے نہیں۔ انہوں نے اپنے لا اینڈ آرڈر کے پیغام پر زور دیا تاکہ کئی ماہ سے جاری مظاہرے جو کبھی پرتشدد بھی ہو جاتے ہیں ان کو قابو میں لایا جا سکے۔ اس سے نومبر کے انتخابات سے قبل نسلی تناؤ پر بحث مزید گہری ہو گئی ہے۔ اس ہفتے صدر ٹرمپ نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ کینوشا میں بدامنی کے دوران 2 افراد کو نیم خودکار گن سے ہلاک کرنے والے سفید فام ٹین ایجر ملزم نے شاید ایسا اپنے دفاع میں کیا ہو، جس پر ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے علاوہ اور بھی لوگوں نے صدر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں ایک ایسا صدر ہے جو شعلوں کو بجھانے کی بجائے انہیں ہوا دے رہا ہے، لیکن ہمیں اسے بھڑکانا نہیں بلکہ تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر تشدد کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا اور اس تشدد کو انہوں نے داخلی دہشت گردی کا نام دیا۔ لاپرواہ بائیں بازو کے سیاستدان اس تباہ کن پیغام کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ظالم و جابر یا نسل پرست ہیں۔ نسلی بدامنی کے بارے میں صدر کا رد عمل انتخابات میں ایک اہم معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس سے سیاہ فام ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلنے کی تحریک مل سکتی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی بڑی توجہ امن و امان پر مرکوز ہونے کے باوجود شاید بہت سے ذہنوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سفید فاموں میں خصوصی طور پر احتجاجی تحریک کے حوالے سے حمایت میں کسی حد تک کمی آئی ہے، لیکن ایک ایسے ملک میں جو بہت حد تک منقسم ہو چکا ہے اور جہاں صدر ٹرمپ کی حمایت اور جو بائیڈن کی حمایت اپنی جگہ مستحکم ہے، ہم اتنے زیادہ واقعات کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے۔ اس کے باوجود صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم ان سفید فام شہریوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے جن کو تشدد کے بارے میں تشویش ہے، خاص طور پر وسکانسن جیسی ریاستوں میں جو سوئنگ سٹیٹس مانی جاتی ہیں۔ پیٹسی وڈسکوارا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ صدر ٹرمپ امریکہ میں بدامنی کا الزام انتہائی بائیں بازو کی سوچ سے تعلق رکھنے والوں پر عائد کرتے ہیں۔ وہ انہیں شر پسند کہتے ہیں، اور اب ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ ان مظاہروں میں ایک شخص کی ہلاکت کا الزام بھی انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی مہم اینٹیفا پر عائد ہو۔ اینٹیفا کیا ہے، اس کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان پہ اگر کسی شخص کی ہلاکت کا الزام عائد ہوتا ہے تو یہ کیوں بڑی بات ہوگی؟ یہی سوال وائس آف امریکہ نے رکھا کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے سینٹر فار دی اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کے ڈائریکٹر کے سامنے، تو انہوں نے پیٹرنز کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی دائیں بازو کے مقابلے میں انتہائی بائیں بازو کی طرف سے تشدد کم مہلک رہا ہے۔ انہوں نے یہ مثال دی کہ دائیں بازو کے بعض عناصر فرد واحد کے حملوں کو سراہتے رہے ہیں جو کہ اقلیتوں یا دشمنوں کے خلاف تھے، لیکن اس کے مقابلے میں انتہائی بائیں بازو کی جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کا نشانہ عام طور پہ املاک یا پھر نسل پرستی رہے ہیں، اور بعض اوقات پولیس اہلکار اور صحافی بھی۔ تو اسی لیے اگر ہفتے کی رات کو پورٹلینڈ میں دائیں بازو کے ایک شخص کو گولی مار کر قتل کرنے کا الزام ایک ایسے شخص پہ عائد ہوتا ہے جو خود کو کھل کر اینٹیفا کا حامی قرار دیتا ہے، تو یہ ایک اہم پیش رفت ہوگی۔
اب اینٹیفا کیا ہے، کتنی خطرناک ہے، کتنی بڑی ہے، اس بارے میں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اینٹیفا مخفف ہے اینٹی فاشسٹ کا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تحریک ہے جس کا کوئی منظم ڈھانچہ یا لیڈر نہیں ہے۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق امریکہ میں اینٹیفا سے اپنی شناخت جوڑنے والے لوگ نسبتاً ایک چھوٹا گروہ ہیں اور یہ امریکہ کے چند شہروں میں موجود ہیں۔ Antifa ranges all the way from non-violent progressives. اینٹیفا ایک طرف عدم تشدد کے حامی ترقی پسندوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ لوگ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نسلی منافرت اور تشدد کے بارے میں گہری تشویش رکھتے ہیں۔ دوسری جانب اس میں متشدد لوگ بھی شامل ہیں جو جبر و استبداد سے جڑے اداروں کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں، جن میں صحافی اور حکومتیں شامل ہیں، لیکن ان کی توجہ زیادہ تر سفید فام بالادستوں، نازیزم کی احیا اور غیر ملکیوں سے نفرت کرنے والوں کا سامنا کرنے پر مرکوز رہتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعصب اور نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے ان سب کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خود کو اینٹیفا سے وابستہ کہلانے والوں کو امریکہ میں ہونے والے مختلف مظاہروں میں دیکھا گیا۔ وہ کالے ماسک پہنے پولیس اور صحافیوں سے جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ تاہم تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ جب بات سیاسی تشدد کی آتی ہے تو انتہائی بائیں بازو کے گروپ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ چند ماہ پہلے صدر ٹرمپ نے اینٹیفا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تاہم قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اینٹیفا ایک منظم گروپ ہو تب بھی مرکزی حکومت کے پاس اسے دہشت گرد قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ But it's not a group, and you need یہ ایک منظم گروہ تو نہیں ہے مگر متنوع ہے۔ امریکی قانون کے تحت اسے حقیقت میں گروہ ہونا چاہیے اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی بین الاقوامی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ میری رائے نہیں، قانون ہے، اور اس وقت ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ گروپ نہیں ہے، صرف ایک وسیع تر نظریہ ہے۔ سن 2019 میں سینٹر فار دی اسٹڈی آف ہیٹ اینڈ ایکسٹریمزم کے مرتب کردہ ڈیٹا کے مطابق سفید فام بالادستی کے حامیوں اور دائیں بازو کے شدت پسند خیالات رکھنے والوں نے قتل کے 26 واقعات میں ملوث تھے جو نفرت کی بنیاد پر مرتکب جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 3 برسوں کے دوران اینٹیفا سے تعلق جوڑنے والے افراد نے ایسے جرائم نہیں کیے۔ I guess in some instances you could call Antifa. میں سمجھتا ہوں کہ بعض واقعات ہیں آپ اینٹیفا کو دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ لیبل لگایا تو پھر آپ کو ماحولیات اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں اور دائیں بازو کی جانب کوکلس کلین، دی ایرین نیشنز اور دی ورلڈ چرچ آف دی کریٹر جیسی تنظیموں پر بھی یہی لیبل لگانا ہوگا۔ ہمارے پاس مقامی سطح پر منظم دہشت گردی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ دیگر محققین کا کہنا ہے کہ اینٹیفا کو دہشت گرد گروپ قرار دینے سے دائیں اور بائیں بازو کے خیالات کے حامل دیگر گروہ بھی اس زمرے میں آ جائیں گے۔ I'd say Antifa is maybe 1 or 2%. میں کہوں گا کہ انتہائی بائیں بازو کی مخصوص ترقی پسندوں کے مظاہرے میں اینٹیفا شاید 1 سے 2% ہو۔ عدم تشدد پر یقین رکھنے والے مظاہرین کی اکثریت ان کے لیے خاص پسندیدگی نہیں رکھتی، وہ ایک خاص درجے کی توڑ پھوڑ میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جسے خاص طور پر تشدد کے زمرے میں رکھ کر انہیں دہشت گرد کہا جا سکے، جس کی کوشش حال ہی میں انتظامیہ نے کی تھی۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایسے بہت سے گروہوں کی نگرانی کرتا ہے جسے وہ ممکنہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس فہرست میں سفید فاموں کی بالادستی کے حامی گروپ اور اناکس یعنی حکومت دشمن عناصر شامل ہیں۔ انوش اویتسیان کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اینٹیفا کو دہشت گرد قرار دیا جانا چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس کے تحت مقامی گروہوں یا تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے آزادی اظہار رائے کا تحفظ۔ امریکہ میں زندگی کے مختلف دلچسپ اور اہم پہلوؤں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم سے بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ خواتین افغانستان کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ ہیں، لیکن فیصلہ سازی میں ان کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے۔ ان دنوں 5 افغان خواتین طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تیاری کر رہی ہیں۔ حکومتی وفد کا حصہ بننے والی یہ خواتین طالبان دور کی پابندیوں اور مشکلات کو تو نہیں بھولیں اور آنے والے وقت میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہتی ہیں۔
اب مذاکرات کی میز پہ اکثریت تو مردوں کی ہی ہوگی، لیکن ان خواتین کا کہنا ہے کہ یہ بھی خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ اگرچہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ابھی جاری ہیں، یہ مذاکرات جب بھی ہوں گے ان میں شرکت کے لیے 5 افغان خواتین بھی تیاری کر رہی ہیں۔ افغانستان کے پدر شاہی نظام میں مذاکرات کی میز پر ان خواتین کی موجودگی بہت اہم ہوگی۔ تاہم ان مذاکرات کے دوران یہ خواتین طالبان کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے 16 مرد ارکان کا سامنا بھی کریں گی۔ We need to start with a total neutral head. ہمیں بالکل غیر جانبدار ہو کر آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تصورات قائم رہے تو بات چیت بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ ساری بات چیت کو سننا، سمجھنا اور پھر دیکھنا کہ گفتگو شروع کیسے ہوگی بہت ضروری ہے۔ With an open head, with a neutral head, and then wait and see how this conversation will start. ان خواتین کو اب بھی طالبان کے پچھلے دور حکومت میں افغان خواتین کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد ہیں۔ طالبان کے دور میں خواتین سے جو سلوک کیا گیا اور جس طرح طالبان نے ملک پر حکومت کی ہمیں سب یاد ہے۔ خواتین کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سب کچھ بہت برا تھا۔ ہم ہر روز اپنے بچوں، ملک کے شہریوں اور فوج کے ارکان کو کھو رہے تھے، ہر روز خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ہمیں وہ سب روکنا تھا اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی تشویش ہے، لیکن ہمیں امید قائم رکھنا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات میں شرکت کی امید کرنے والی خواتین کو تشویش بھی لاحق ہے۔ Every woman in Afghanistan has a fear. افغانستان کی ہر عورت کو خوف کا سامنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی تبدیلی یا کوئی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ خواتین کو نقصان پہنچا ہے۔ Always women are hurt. 2001 میں افغانستان میں امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج نے مل کر طالبان کے ظالمانہ دور حکومت کا خاتمہ تو کر دیا تھا، مگر پھر بھی افغان معاشرے میں پدر شاہی نظام میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اب خواتین کو امید ہے کہ وفد میں شرکت اور براہ راست بات چیت سے صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ Of course, it will be several rounds. یقیناً بات چیت کے کئی ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں صرف بات چیت کی تیاری ہوگی۔ بات چیت کی یہ تیاری بھی بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے اور ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک سرکاری میٹنگ ہوگی، محض ایک ڈائیلاگ نہیں بلکہ آپس میں بات کی جائے گی۔ طالبان کے دور حکومت میں سختیاں برداشت کرنے والی ان خواتین نے طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغان معاشرے میں تبدیلیوں کی کوششیں جاری رکھیں۔ اگرچہ خواتین کے حوالے سے رویوں میں اب بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر خواتین کی جگہ کو یقینی بنانا بھی ان کے نزدیک کامیابی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہوگی، اگرچہ ہم خوش نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ ہم ایک میز پر بیٹھ کر اپنی آواز بلند کریں گے۔ I think it's premature to talk about any kind of detail now. اس وقت کسی بھی تفصیل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ افغان اقدار چاہے مردوں کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے، ہم ان سب پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم ایک لمبے عرصے سے جس اکھاڑ پچھاڑ سے گزر رہے ہیں اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، تو ایسے میں سب سے بڑی کامیابی جنگ بندی ہی ہوگی۔ With the release of prisoners, with all these دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں شریک خواتین کا تعلق مقامی سیاست، سول سوسائٹی اور میڈیا سے ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ اور اب چلتے ہیں لبنان، جہاں دارالحکومت بیروت میں 1 ماہ قبل ہونے والے دھماکے کے بعد اس واقعے کے اثرات سے مختلف لوگ مختلف طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آرٹسٹ سارہ ابو مراد سے، جو شہر بھر میں بکھرے ہوئے شیشے کے ان گنت ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہیں۔ وہ ان سے کیا بنا رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سارہ ابو مراد بیروت کی ایک آرٹسٹ ہیں۔ 4 اگست کو بیروت میں ہونے والے دھماکوں کے بعد شہر کی تباہ کن تصویر ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مجھے جب بھی وہ خوبصورت بیروت یاد آتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں میرا ماضی، میری یادیں کانچ کے ٹکڑوں کی شکل میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں، اس لیے میں نے اس لمحے کو منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیروت کی بندرگاہ پر امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں ہونے والے اس دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ شیشے کے چھوٹے بڑے اور انتہائی باریک ٹکڑے دور تک پھیل گئے۔ سارہ شہر کے گلی محلوں میں بکھرے ہوئے انہی ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہیں اور ان سے مجسمے بنا رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ملبہ جمع کروں اور اس لمحے کو شکل دوں جو ہم سب پر اس دھماکے کے نتیجے میں گزرا۔
میں نے اس لمحے کو ایک ایسے مخصوص انداز میں قید کرنے کا سوچا ہے جو نیند سے جاگتے ہوئے شخص کی شکل ہے۔ اس پروجیکٹ کو انہوں نے مین ان موشن کا نام دیا ہے۔ لیبنان کا شہر بیروت اپنی تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ دھماکے کے بعد جہاں ایک طرف سینکڑوں لوگوں کو جانی نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد زخموں کا شکار ہوئے، وہیں شہر کی ثقافت اور تاریخ کو بھی کاری ضرب لگی ہے، اور اب سارا ابو مراد جیسے کئی اور آرٹسٹ بچی کچی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش میں ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ چلیں ادھر آ جائیں تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائیں۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا۔ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ صحت سے متعلق دنیا کو پیش آنے والے کسی بھی بڑے مسئلے کے حل کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ ساتھ امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کی جانب دیکھا جاتا ہے۔ یہ ادارہ حکومتوں اور ماہرین کو تحقیق اور تجاویز مرتب کرنے میں دنیا بھر میں ہی مدد دیتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اس ادارے کی کوششیں ہی تنقید کا نشانہ بھی بن رہی ہیں۔ خود امریکہ کو کووڈ-19 کے وبا سے سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ CDC کے 5 سابق ڈائریکٹرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اپنا روایتی مؤثر کردار اس لیے ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ اسے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ یہاں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC کے ماہرین دنیا کی ہر بڑی وبا پر نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کی ہے، وبائی نزلے کے پھیلاؤ پر نظر رکھی اور پولیو کے خاتمے کے لیے عالمی ادارے صحت کے ساتھ شراکت کے علاوہ اور بہت کچھ کیا۔ CDC کے ایک سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈیوڈ سیچر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک صحت عامہ اور طبی معلومات کے لیے CDC کی طرف دیکھتے ہیں۔ مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے پہلے لوگوں نے CDC سے رابطہ کیا۔ حالانکہ CDC اور WHO کے مابین بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ CDC کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس وبا سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ان کا پہلا کرونا وائرس ٹیسٹ داغدار تھا۔ اس کے باوجود ادارے کے 5 سابق ڈائریکٹرز جو اب بھی صحت عامہ کے شعبے میں اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایجنسی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع میں بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر جولی گربرڈنگ ایک بڑی ادویات ساز کمپنی مرک میں نائب صدر ہیں۔ میں جو کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم ماضی میں جائیں، کیونکہ اب ہم اس وائرس کے بارے میں کچھ چیزیں یقینی طور پر جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ناقابل یقین حد تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہے اور اس سے اب بھی زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے، جتنا زیادہ جانیں گے، اتنا ہی ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فریڈن صحت سے متعلق ایک عالمی پروگرام کی سربراہی کر رہے ہیں جسے ریزولو ٹو سیو لائفز کہتے ہیں۔ 5 ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کر اس بحران کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ کسی کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مل کر کیا کرنا ہے، اور اس حوالے سے قیادت صدر کی سطح سے آنی چاہیے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ صدر ٹرمپ اسکولوں اور کاروباروں کو دوبارہ کھولنے پر زور دے رہے ہیں، حالانکہ اس وائرس کو اب تک کنٹرول نہیں کیا گیا ہے۔ جب سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ CDC کی رہنمائی کسی محفوظ روڈ میپ کے بجائے بچوں کو اسکول میں واپس لانے میں رکاوٹ ہے، تو اس سے پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب سے امریکہ میں کرونا وائرس پھیلا ہے، اس کی معلومات وائٹ ہاؤس سے آتی ہیں۔ CDC کے سابقہ ڈائریکٹرز کا کہنا ہے کہ معلومات بعض اوقات غلط، گمراہ کن یا خطرناک ہوتی ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جراثیم کش 1 منٹ میں اسے ختم کر سکتا ہے۔ 1 منٹ۔ اور کیا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کچھ ایسا کر سکتے ہوں، انجیکشن کے ذریعے یا کسی صفائی کے ذریعے؟ صدر ٹرمپ نے بعد ازاں کہا کہ وہ محض طنز کر رہے تھے۔
ہمیں امریکی عوام کو سچ بتانے کی ضرورت ہے اور اس سچائی کو اپنے سائنسی ثبوتوں کے ساتھ ملا کر اس بیماری پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر جیفری کوپلینڈ کہتے ہیں کہ اس وبائی مرض کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک ہی سمت میں گامزن ہوں تو ہم جلد ہی کافی پیش رفت کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے وی او اے کو بتایا کہ وبائی مرض کے آغاز کے بعد سے ہی انتظامیہ اور CDC مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ کہ صدر ٹرمپ کی اولین ترجیح امریکی عوام کی صحت اور حفاظت ہے۔ کیرل پیئرسن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کرونا وائرس ماضی کی کچھ یادوں کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ نیو یارک سٹی میں پہلے تو تیز رفتار گاڑیوں کی جگہ لے لی سائیکلون نے، اور اب آؤٹ ڈور اور ڈرائیو تھرو سنیماز بھی پھر سے مقبول ہو رہے ہیں۔ یہاں نہ تو درجہ حرارت چیک کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرنے یا ماسک پہننے کی، اور مینہٹن کی اونچی عمارتوں کے پس منظر میں کوئی بھی فلم ایک شاہکار لگتی ہے، خاص طور پر فلم بیک ٹو دی فیوچر۔ ہم جس دنیا میں اب رہ رہے ہیں، جس میں سماجی فاصلہ اب معمول ہے، تو یہ ایک آسان سرگرمی ہے اور آپ سماجی فاصلہ بھی کر رہے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے آپ فلم دیکھنے نہیں جا سکتے، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ ایک موقع ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، کوئی فلم دیکھیں، اور اسکائی لائن بھی، یہ کچھ مختلف ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال کے شروع میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد نیو یارک شہر کی انتظامیہ اب محتاط ہے، جبکہ فلم تھیٹر دوبارہ کھلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فی الحال یہ بند رہیں گے۔ Right now it's closed along with our film center and it hasn't been open since March 12th. لنکن سینٹر فلم سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیزلی کلائنبرگ کہتی ہیں کہ لنکن سینٹر کے سنیما ہالز کو دوبارہ کھولنے کے سلسلے میں انہیں ابھی شہری یا ریاستی حکام کی طرف سے کوئی ہدایات موصول نہیں ہوئی ہیں، تاہم کچھ سنجیدہ تیاریاں کی جا چکی ہیں، جیسے ہوا صاف رکھنے والے وینٹیلیشن سسٹمز کی مرمت اور فلمز کے ذخیرے میں اضافہ۔ عام طور پر ہم صرف تھیٹر تک ہی محدود رہتے تھے، لیکن اب ہم ایک وقت میں 8 سے 9 فلمیں چلا سکتے ہیں۔ شہر کا سالانہ فلمی میلہ جو ستمبر کے آخر میں شروع ہوتا ہے کسی بھی طرح سے رکے گا نہیں، تمام فلمیں نیو یارک کی کھلی جگہوں پر دکھائی جائیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیو یارک فلم فیسٹیول حقیقی معنوں میں نیو یارک کا میلہ ہو۔ عام طور پر یہ ایک علاقے تک ہی محدود ہوتا ہے، مگر اس سال یہاں سے باہر نکل کر شہروں کے دوسرے علاقوں میں جانا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے خیال میں فلمی میلہ شہر کے کھلنے کا ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، لوگ باہر آ کر آرٹ سے دوبارہ لطف اٹھائیں۔ نیو یارک کے آس پاس کے سنیما گھروں میں مارچ کے بعد سے اب تک پرانے پوسٹرز لگے ہیں، لیکن کسی دن دوبارہ کھلنے کے انتظار میں انہیں کچھ بڑی تبدیلیاں کرنا پڑیں۔ جب تھیٹرز کو دوبارہ کھلنے کی اجازت ملے گی تو مووی تھیٹرز صرف 30 سے 50% تک سیٹیں بھر سکیں گے۔ وینٹیلیشن سسٹمز میں بڑی تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ہر فلم کے بعد آڈیٹوریم کی اچھی طرح صفائی ہوگی۔ ایک فلم تھیٹر کمپنی نے سنیما ہالز کھلنے کی اجازت ملنے پر صرف 15 سینٹ فی ٹکٹ چارج کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اتنی سستی ٹکٹ AMC تھیٹر کمپنی 100 سال پہلے ایک فلم کے وصول کرتی تھی۔ AMC امریکہ کی سب سے بڑی مووی تھیٹر چین ہے۔ چھوٹے نجی تھیٹرز کو اس نئے حقیقت کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مشکل تو ہوگی، لیکن وہ آن لائن اسکریننگ ترتیب دینے پر کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نیو یارک سٹی میں ڈرائیو ان تھیٹر اب واحد آپشن ہو، خاص طور پر موسم خزاں تک جب بارشوں کا سیزن شروع ہوگا۔ شاید تب بھی یہ شائقین کے لیے خوب لطف اندوز ہونے کا باعث ہو۔ نینا وشنیوا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ لاگ آن کیجیے facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ، اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ قائم رکھیے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔